الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل ہم نے تثنیہ کا اعراب پڑھا تھا کہ مرفوع ہوگا الف سے، منصوب اور مجرور ہوگا یا سے، لیکن کیا رہے گا ما قبل مفتوح. ٹھیک ہے، اس سے پہلے یا سے پہلے کیا رہے گا فتحہ. یہ تھا تثنیہ کا. ٹھیک ہے، جیسے جاء رجلان رأیت رجلین مررت بالرجلین. چھٹا اعراب ہم نے پڑھا تھا یکون الرفع بالواو، کہ مرفوع ہوگا کس سے؟ واو سے. اور واو سے پہلے کیا رہے گا؟ المضموم ما قبلها، جس سے پہلے کیا رہے گا؟ ضمہ. والنصب والجر بالیا، اور منصوب اور مجرور ہوگا کس سے؟ یا سے. المکسوری ما قبلها، جس کے پہلے کیا رہے گا؟ کسرہ رہے گا. اور اسی سے ملحق ہم نے کیا تھا اولو کو اور عشرونا، اور عشرونا کی بہنیں یعنی ثلاثون، اربعون، خمسون، سب کا اعراب یہی ہوگا. مثال کیا تھی؟ کہا جاءنی مسلمون وعشرون رجلا وأولو مال، یعنی صاحب مال. اولو مال یعنی صاحب مال. ورأيت مسلمین وعشرین رجلا وأولی مال، کہ ہم نے دیکھا مسلمانوں کو، 20 آدمیوں کو اور صاحبان مال کو. ومررت بمسلمین وعشرین رجلا وأولی مال. خیر مررت بمسلمین، میں نے مسلمانوں کے پاس سے گزرا. ٹھیک ہے. وعشرین رجلا، 20 آدمیوں کے پاس سے گزرا. وأولی مال، اور صاحبان مال سے گزرا. یہاں تک ہم کل پڑھ چکے تھے. آج اس میں ایک ملاحظہ ہے، ایک تنبیہ ہے. وہ تنبیہ شاید ہم ذکر بھی کر چکے ہوں. آئیے دیکھ لیتے ہیں وہ تنبیہ کیا کہتی ہے. تنبیہ جانتے ہیں کس کو کہتے ہیں؟ کیسے کچھ نوٹ کر کے ہم دے دیتے ہیں انگلش وغیرہ میں، نوٹ یعنی کوئی اہم بات، کچھ جہاں توجہ کرنا، پوائنٹس. کہہ رہے ہیں وَعَلَمْ، ہم نے اس کو تذکرہ کر دیا. وَعَلَمْ، جان لو. وَعَلَمْ یعنی جان لو. اَنَّ نُونَ التَّثْنِيَةِ، کہ تثنیہ کا نون ذکر کیا تھا نا، یہ کہ نون التثنیہ، تثنیہ کا نون مکسورۃ ابداً. ابداً سے مراد ہے نہیں ہمیشہ، فار ایور. تثنیہ کا نون کیا رہے گا؟ مکسور. رجلانے، کتابانے، ہمیشہ تثنیہ کے نون پہ کیا آئے گا؟ کسرہ آئے گا، مجرور رہے گا. ونون الجمع مفتوحۃ ابداً، اور نون جمع مفتوح ہوگا ہر حالت میں. وَهُمَا يَسْقُطَانِ، اور یہ دونوں نون چاہے وہ تثنیہ کا ہو یا جمع کا، یہ ساقط ہو جاتے ہیں، گر جاتے ہیں عند الاضافت، جب یہ کیا ہو؟ مضاف. وہ جاءنی غلاما زیدین، کیا؟ جاءنی غلاما زیدین. زید کو اگر ہٹا دیں گے تو یہ کیا رہے گا؟ جاءنی غلامانے. لیکن کیا ہوا؟ چونکہ غلامانے کو ہم نے مضاف کیا کس کی طرف؟ زید کی طرف. تو زید کیا ہوا؟ مضاف الیہ. تو اضافت کے وقت یہ نون جو رہے گا تثنیہ والا، وہ کیا ہو جائے گا؟ ساقط ہو جائے گا. وَمُسْلِمُ مِصْرٍ، وَمُسْلِمُ مِصْرَ. ٹھیک ہے، مصر غیر منصرف ہے، مصرا ہوگا. وَمُسْلِمُ مِصْرَ، اور مصر کے مسلمان آئے. تو یہاں مسلمون تھا، کیا تھا؟ مسلمون. لیکن چونکہ مسلمون مضاف ہوا مصر کی طرف، تو اضافت کی صورت میں نون اس کا ساقط ہو گیا. سمجھ میں آیا کہ صاحب؟ وعلیکم السلام. جی یہ بات سمجھ میں آئی آپ کو حذف والی؟ صاحب ایک بار بتا دیجیے، ہم لیفٹ ہو گئے. اچھا لیفٹ ہو گئی. ٹھیک ہے، ابھی بتا دیتے ہیں. آپ کو آیا بیٹا؟ جی آپ کو بھنگور
دیکھیے یہ تو ہم نے مثال پر پڑھی تھی جاء رجلان رأيت رجلين. جب یہ مضاف ہوں گے جیسے جاء رجلا کیا بولیں گے نون گرا دیں رجلا عراق کیا معنی ہو جائے گا عراق کے دو آدمی آئے. صحیح. تو اضافت جب یہ مضاف ہوگا تو عراق یہ ہے مضاف یہ ہے عراق مضاف الیہ. مضاف مضاف الیہ کہتے ہیں جب کیا ہوتا ہے کاف کی کے معنی پیدا ہوتے ہیں. تو جاء رجل عراق یا رأیت ولدا زید کیا معنی ہو جائے گا میں نے دیکھا بیٹوں کو دیکھا. ولدا بھی نہیں ہوگا ولدئی کیا ہوگا ولدئی. حالت نصب و جر میں کیا ہوگا یا سے. تو رأیت ولدئی زید میں نے زید کے دو بیٹوں کو دیکھا. تھا ولدین لیکن اضافت کی وجہ سے نون کیا ہوا ساقط ہو گیا. یہی حکم لگے گا جمع کا بھی یعنی تسنیہ اور جمع دونوں کا نون کیا ہو جاتا ہے حذف ہو جاتا ہے. اب آئیے آج کی نہیں بحث اس میں کوئی مشکل تو نہیں ہے تنبیہ میں نوٹ میں یہ جو اہم پوائنٹ ہے ہاں تسنیہ کہہ رہا بتائیے نہیں اعراب بتائیے یہ تو تنبیہ ہے. اعراب کیا ہے بتائیے الف سے یا سے مثال دے دیجیے. اور یہ نصب کی ہوگی جر کی نہیں جر کی بتائیے. مررتو بے رجلین. آپ بتائیے جمع مذکر سالم کی حالت رفع میں ہاں مثال دیجیے. مثال دو جمع مذکر سالم. مسلمون. ایک پوائنٹ یہاں پہ میں بتا دوں آپ لوگوں کو اس سے ہٹ کے کہ فاعل اگر اس میں ظاہر ہوتا ہے فاعل اگر اس میں ظاہر ہوتا ہے تو فعل مفرد ہی آتا ہے. جیسے اس کو یاد رکھیے ہم نے کہا جاء یہ مثال جاء رجل جاء رجلان جاء رجال. صحیح ہے کہ غلط ہے صحیح ہے. جاء رجل جاء رجلان جاء رجال چونکہ یہ فعل ہے یہ فاعل ہے. جب فاعل اس میں ظاہر نام جو آپ کو پتا ہے سامنے یہ رہا تو ایسی صورت میں فعل مفرد ہی آئے گا چاہے فاعل مفرد ہو تثنیہ ہو یا جمع. کلیئر ہے اپنی بات آپ کو سبھی کا. فعل تینوں حالتوں میں جب ناؤن آپ کو سامنے نظر آ رہا ہو سبجیکٹ فاعل کرتا تو فعل سنگولر چاہے یہ سنگولر ہو تثنیہ ہو یا جمع. لیکن اگر
ناؤن فاعل ضمیر ہو، جیسے الرجل، کسی کو ایسے کر دیتا ہوں الرجل جاء، کملیش بھائی ہاں وہ ٹھیک ہے ابھی بھیج دے رہا ہوں. چل یعنی فاعل اس میں ظاہر رہے گا تو فعل مفرد ضمیر ہوگی، جیسے زید ذهبا، زیدان ذهبا، زیدون ذهبوا. چلیے دیکھیے اب آج کا جو نیا ہم اعراب پڑھیں گے، ان یکون الرفع بتقدیر الضمہ، تینوں حالتوں میں مقدر ہوگا، والنصب بتقدیر الفتحہ والجر بتقدیر الکسرہ. تقدیر جانتے ہیں آپ لوگ کیا ہوتی ہے؟ سمجھ لیجئے تقدیر کہتے ہیں کس کو. تقدیر کے معنی ہوتے ہیں کہ یہاں پہ ہمارے سامنے دیکھیے ہم نے کہا جاء رجل، ایک مثال رکھی چلیے، ٹھیک ہے. رأیت رجلا، مررت برجل. لیکن یہی جب ہم نے کہا اب جو اعراب پڑھنے جا رہے ہیں جاء موسیٰ، رأیت موسیٰ، مررت بموسیٰ. یہاں تو کہیں دکھ نہیں رہا کہ یہاں ضمہ ہو، یہاں فتحہ ہو، یہاں کسرہ، لیکن ہے سب میں. کہاں ہے؟ پوشیدہ ہے. یعنی کہ جاء موسیٰ، موسیٰ فاعل ہے، مرفوع ہے. مرفوع ہے کس سے؟ ضمہ مقدرہ. کیا کر لیں گے؟ ضمہ مقدرہ، یعنی مقدرہ یعنی چھپا ہوا، پوشیدہ. ضمہ ہے لیکن مقدر ہے، فتحہ ہے لیکن مقدر ہے، جر ہے لیکن مقدر ہے. اس کو بولتے ہیں اسم مقصور، کہ جس کا آخر الف ہو. صحیح ہے، اسم مقصور. اس کے بعد جو ہم پڑھیں گے وہ ہے اسم منقوص. اسم منقوص بھی ایسا ہی ہوتا ہے، مقدر رہتا ہے سوائے ایک حالت کے. اسم منقوص اس کو کہتے ہیں جس کے آخر میں یا ما قبل مقصور ہو. جیسے مثال دیکھ لیجیے، اس کو منقوص بولیں گے. یہ کیا ہے؟ مقصور کی مثال ہے. مقصور ایسے ہوگا، میم قاف صاد، یہ شوشہ یہاں رہے گا، رو مقصور. اور ابھی جو بتا رہے ہیں یہ کیا ہے؟ منقوص. منقوص کیا ہے؟ جیسے جاء قاضی، رأیت جاء القاضی، رأیت القاضیہ ہو جائے گا. یہ بس فتح میں ظاہر ہوگا اور یہاں پھر ویسے ہی ہو جائے گا. مررت بالقاضی. یاد رہے گا یہ؟ یعنی یہ جو اس طرح کے ناؤن آئیں گے مقصور والے، تو تینوں حالتوں میں ان کا تقدیری. تو پوچھے بھائی کہاں ہے؟ فاعل تو کیا ہوتا ہے؟ مرفوع. رفع کی علامت کیا ہوتی ہے؟ ضمہ ہوتی ہے، یا الف ہوتی ہے، یا با ہوتی ہے. تو یہاں کیا ہے؟ کہیں گے ضمہ ہی ہے لیکن مقدر ہے، فتحہ ہے لیکن مقدر ہے، جر ہے لیکن مقدر ہے. یہاں دو حالتوں میں مقدر ہے، حالت رفع میں اور حالت جر میں. حالت نصب میں کیا ہے؟ ظاہر ہے. اس کو بولیں گے منقوص. کلیئر ہے یہ تو اعراب؟ اس میں مقصور تینوں حالتوں میں مقدر، اس میں منقوص دو حالتوں میں مقدر، ایک حالت میں ظاہر. یعنی حالت رفع میں مقدر،
حالت جر میں مقدر اور حالت نصب میں ظاہر ہوگا. کلیئر ہے؟ کیسا کچھ سمجھ میں آیا؟ کاغذ صاحب تھوڑا تھوڑا آ گیا. ہاں یہ تو اپنے بھی ہم لوگ بولتے ہیں مقدر میں ہوگا تو مل جائے گا. تھوڑا تھوڑا مل گیا ان کو. ٹھیک ہے تو مقدر یعنی چھپا ہوا. دیکھیے انشاءاللہ آئے گا ان یکون الرفع کہ رفع ہو بتقدیر الضمۃ یعنی ضمے کے تقدیر کے ساتھ یعنی پوشیدہ کے ساتھ. والنصب بتقدیر الفتحہ اور منصوب ہوگا فتحے کے تقدیر کے ساتھ. والجر بتقدیر الکسرہ اور جر ہوگا کسرے کی تقدیر کے ساتھ. وَيَخْتَصُّ بِالْإِسْمَيْنِ التَّالِيَيْنِ اور یہ مخصوص ہے دو اسموں سے جو درجہ ذیل ہیں آ رہے ہیں. کون کون سا؟ بالمقصور پہلا کیا ہے؟ مقصور سے. ہاں ایک اور بات ہے وہ بھی بتا دیں. کہہ رہے ہیں اگر کوئی اسم مفرد اگر مضاف ہوگا یا متکلم کی طرف اس کا بھی یہی اعراب ہوگا. یہاں پہ دیکھ لیجیے مثال لکھ دے رہا ہوں. غلام کیا ہوتا ہے؟ ناؤن ہے نا غلام. لیکن جب یہی غلام کو اگر ہم یا متکلم کے ساتھ لائیں گے غلامی یعنی میرا غلام، قلمی میری قلم. ٹھیک ہے لیکن قلمی مثال میں ہم کیوں نہیں لا سکتے کہ حالت نصب اس کو بیان نہیں کر سکتے. لیکن اگر ہم کہیں گے ایسے ہی دیکھ لیں ہاذا رفع کی مثال تو آ ہی سکتی ہے نا. ہاذا قلمی کیا معنی ہوگا؟ یہ میرا قلم. اب یہاں ہاذا مبتدا ہے قلم خبر ہے لیکن کہاں ہے ضمہ؟ کہیں گے مقدر. ٹھیک ہے تو صرف اس کو یاد رکھیے گا. تو جو اسم یعنی اس میں مفرد مضاف ہوگا یا متکلم کی طرف اس کا بھی اعراب یہی مقصور والا ہوگا کہ حالت رفع میں مقدر، حالت نصب میں مقدر اور حالت جر میں مقدر. جیسے جاء غلامی دیکھ لیجیے جاء غلامی میرا غلام آیا. رأیت غلامی میں نے اپنے غلام کو دیکھا. صحیح ہے. مررت بغلامی میں اپنے غلام کے پاس سے گزرا. ٹھیک ہے تو یہاں پہ تینوں حالتوں میں کیا ہے؟ مقدر. تو یہ تقدیر والا اعراب تینوں حالتوں میں کس کا رہے گا؟ یا تو رہے گا اس میں مقصور کا یا اس میں مفرد جو مضاف ہو یا متکلم کی طرف. ٹھیک ہے یہ اس کو یاد رکھیے بھائی. یہیں تو رکتے ہیں منقوص والا ہو تو کر لیں گے. ایک کو سمجھ لیجیے. اچھا غلامی والی مثال آپ کو کافی مل جائے گی. کہہ رہے ہیں ان یکون الرفع بتقدیر الضمہ مرفوع ہوگا ضمے کی تقدیر سے. والنصب بتقدیر الفتحہ منصوب ہوگا فتحے کی تقدیر سے. والجر بتقدیر الکسرہ اور مجرور ہوگا کسرے کو چھپا کے اس کی تقدیر سے. ويختص بالاسمین اور یہ دو اسموں سے مخصوص ہوتا ہے التالیین جو در ذیل ہیں. نمبر 1 بالمقصور جیسے موسیٰ، عیسیٰ، یحییٰ، عصا ہے کہ نہیں؟ کہہ رہے ہیں وَهُوَ مقصور کس کو کہتے ہیں؟ مقصور کی تعریف کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں وَهُوَ مَا آخِرُهُ أَلِفٌ مَقْصُورَةٌ. مقصورہ سے یہاں کیا دے دیا بریکٹ میں؟ لازمۃ. وہ جس کے آخر میں کیا ہو؟ الف مقصور ہو. نحو عصا جیسے کہ عصا. کما ورد فی الذکر الحکیم جیسا کہ قرآن حکیم میں ذکر ہوا ہے. قال ہی عصایا جب خداوند عالم نے جناب موسیٰ سے پوچھا تھا ماذا بیدک تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ قال ہی عصایا یہ میرا عصا ہے. تو عصایا عصا یا کی طرف مضاف ہوا کہ نہیں ہوا؟ ٹھیک ہے تو ہی عصایا عصا یہاں پہ خبر واقع ہو رہا ہے لیکن ضمہ کہیں دکھ رہا ہے نہیں. کہیں گے ضمہ مقدر ہے. کہاں مقدر ہے؟ الف پر. ہاں اگر کوئی جگہ پوچھے تقدیر ہے کہاں؟ ہم نے کہا عیسیٰ موسیٰ تو کہاں مقدر ہے؟ الف.
جگہ کہاں ہے اس کی؟ الف. وَأَلْقِي عَصَاكَ اور تم اپنے عصا کو ڈال دو. عَصَاكَ عصا یہاں پہ کیا ہے؟ مفعول بہی ہے. القی تم ڈالو تو اس میں انت کیا ہوا؟ فاعل. صحیح ہے. عصاکا مضاف ہے کا کی طرف تو یہاں پہ عصا کیا ہے؟ مفعول بہی منصوب ہے فتح مقدر سے. کہاں مقدر ہے؟ الف پر. وقلنا ضرب وقلنا ضرب بعصاک الحجر اور ہم نے ان سے کہا جناب موسیٰ سے کہ اپنے عصا کو کہاں مارو؟ پتھر پر مارو. فانفجرت منہ 12 عینا. صحیح ہے. تو یہاں پہ دیکھیں بے عصا کا باہر پہ جر ہے. یہ شاہد مثال یہ ہے ہماری بے عصا کا باہر پہ جر ہے لیکن عصا پہ زیر نہیں آ رہا ہے. الف وہیں پہ ہے. کیا کہیں گے؟ مجرور. عصا کو کہیں گے مجرور بحرف جر. وعلامت جرہ الکسرۃ المقدرہ. ٹھیک ہے. وہ کسرہ جو کیا ہے؟ مقدر ہے پوشیدہ ہے. تو ایک بات تو یہ ہوئی کہ مقصور سے. مقصور کس کو کہتے ہیں؟ جس کے آخر میں الف مقصورہ ہو. اب آ جائیے کس سے مخصوص ہیں؟ کہنا وہ بالمضاف الی یاء المتکلم یعنی جو مضاف ہو یاء متکلم کی طرف. یاء متکلم جو اپنے بارے میں بتاتی ہے. کتابی، قلمی، بیتی، والدی، ولدی، زوجی، زوجتی، بنتی، یہ سب کیا ہے؟ میرا. ٹھیک ہے. یہ سب جو میرا آتا ہے تو میرے ایسے نام کو کیا کریں گے؟ اب یہاں انہوں نے کیا کہا؟ مفرد نہیں کہا. انہوں نے کیا؟ غیر التثنیۃ جو تثنیہ نہ ہو اور جمع المذکر سالم اور جمع مذکر سالم بھی نہ ہو. اچھا تثنیہ بھی نہ ہو جمع مذکر سالم بھی نہ ہو تو بچتا کیا ہے اپنے پاس؟ مفرد بچتا ہے کہ نہیں؟ کیوں مولانا شالم صاحب؟ جب انہوں نے تثنیہ کو باہر کر دیا جمع مذکر سالم کو باہر کر دیا تو اپنے پاس کیا بچ رہا ہے؟ مفرد. اور جمع تکسیر بھی بچتا ہے. ایسا کیا ہے؟ جمع تکسیر بھی ہے نا. جمع تکسیر آ جائے گا. نحو غلامی جیسے اس لفظ کو ہم کریں جانی غلامی میرے پاس آیا میرا غلام. ورأیت غلامی میں نے دیکھا اپنے غلام کو. ومررت بغلامی میں گزرا اپنے غلام کے پاس سے. تو اتنا کلیئر ہے کہ نہیں کلیئر ہے؟ جی اگر اتنا تو کلیئر ہے. ہاں تو اتنے ہی پہ رکتے ہیں ہم لوگ صرف مقصور کے اعراب پہ کہ تینوں حالتیں چاہے حالت رفع ہو بھنگور یا حالت نصب ہو کے ساتھ یا حالت جر ہو شارب. ٹھیک ہے. تینوں حالتوں میں کیا رہے گا؟ تقدیری اعراب ہوگا. کہیں گے مرفوع بالضمۃ المقدرہ، منصوب بالفتحۃ المقدرہ، مجرور بالکسرۃ المقدرہ. یہ اعراب کس کا؟ یہ اعراب دو چیزوں کا ہوگا. ایک ہوگا کس کا؟ اس میں مقصور کے جس کے آخر میں کیا ہوگی؟ الف. اور ایک اس کا ہوگا کہ جو مضاف ہو یا متکلم کی طرف اور نہ تثنیہ ہو اور نہ جمع ہو. صحیح. جیسے غلامی ہم کہیں گے رأیتو جاءنی غلامی. ہاں تو ٹھیک ہے انشاءاللہ تو ہم لوگ یہیں پہ رکتے ہیں. جی اتنا یاد رکھیے گا تھوڑا پڑھیں یعنی کہتے نہیں اتنا کھاؤ جتنا ہضم ہو جائے. اتنا ہی پڑھو جتنا یاد رہے. بدہضمی نہ پیدا ہو. الحمدللہ رب العالمین.